امی مجھے مجبور نہ کرو اس شادی سے، مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ ماں نے غصے سے بولا، تو بکواس نہ کر، اتنی پیاری لڑکی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، حافظہ قرآن ہے، تم کو کیا ناچنے گانے والی لڑکی چاہیے؟ اسد نے پانی کا گلاس دیوار کے ساتھ مارا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، اس سے بس ماں باپ نے مجبور کیا۔ اسد مان گیا، ٹھیک ہے کر لیتا ہوں شادی، اگر مجھے اچھی نہ لگی تو طلاق دے دوں گا۔ باپ نے گالی دی، کمینے انسان، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرنا۔ مناہل کو کہاں معلوم تھا جس کے ساتھ وہ بیاہ کر جا رہی ہے وہ مجبوری میں قبول کر رہا ہے اسے۔ مناہل اور اسد کی شادی ہو گئی۔ مناہل اچھی لڑکی تھی، بہت اچھی۔ کب کون نصیب میں آ جائے، کب چلتے چلتے کوئی ہاتھ تھام کر زندگی کو جنت بنا دے اور کب کوئی جنت سے زندگی کو جہنم بنا دے، کون جانتا ہے۔ آنے والی سانس موت لے کر آئے گی یا زندگی، کون جانے۔ مناہل کے خواب تو تھے لیکن مناہل کا باپ تھا، ماں مر چکی تھی، بڑے 3 بھائی تھے، وہ بھی شادی شدہ تھے۔ کون بھلا پوچھتا ہے بہنوں کو اپنا گھر آباد کرنے کے بعد۔ خیر، مناہل کی شادی ہو گئی اسد سے۔ پہلی رات تھی، مناہل بہت رو رہی تھی، اسد پاس بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ پہلی رات، پہلی ملاقات، مناہل کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ آج ماں زندہ ہوتی تو اس کے سینے لگ کر ودا ہوتی۔ ماں کے بنا بیٹیاں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ اسد نے مناہل کی طرف دیکھا، آنکھیں سرخ تھی رو رو کر، بے بس سی تھی، اداسی تھی چہرے پہ۔ اسد کو مناہل پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب کیوں تو رو رہی ہے؟ تم کو کوئی پھانسی تو نہیں دے رہا نا؟ اپنی منحوس آواز بند کر، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مناہل اسد کے اس رویے پہ اور پریشان ہو گئی۔ خیر، رات گزر گئی، مناہل خاموش رہی۔ لڑکیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت کچھ سہتی ہیں، بھوک، تانے، غریبی، پھر بھی خاموش رہتی ہیں۔ اسد دوسرے شہر میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ فیکٹری والوں نے ایک روم دیا تھا فیملی کے لیے اسد کو۔ اسد کچھ مہینے بعد مناہل کو اپنے ساتھ لے گیا، گھر سے بہت دور۔ مناہل اپنے شہر، اپنے گھر سے اپنے ہم سفر کے ساتھ بہت دور ایک شہر میں جا بسی تھی، ایک محلہ جو بہت عجیب سا تھا۔ یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی مر رہا ہو یا جی رہا ہو، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ مناہل کمرے میں داخل ہوئی، سارا سامان مناہل نے اٹھا رکھا تھا۔ اسد چلا کر بولا، جلدی سے اب سارے کمرے کی صفائی کر، میں آتا ہوں۔ مناہل تھک چکی تھی، اسد باہر چلا گیا۔ مناہل بیڈ پہ لیٹ گئی، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں پھر کمرے کی صفائی کروں گی۔ لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ رات کا ٹائم تھا، اسد گھر آیا، دیکھا مناہل سوئی ہوئی ہے، سامان ایسے ہی بکھرا پڑا ہے۔ اتنی کمینی عورت ہے، میں کہہ کر بھی گیا تھا کمرے کی صفائی کر، دیکھو جیسے باپ نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، کیسے سوئی ہوئی ہے۔ اسد نے گالی دے کر چلانا شروع کیا۔ مناہل ڈر سی گئی، سہم گئی۔ اسد نے مناہل کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں کیا کہہ کر گیا تھا سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ مناہل آہستہ سے بولی، میں تھک گئی تھی، آنکھ لگ گئی، بس کر دیتی ہوں صفائی۔ جلدی سے برش پکڑا، صفائی کرنے لگ گئی۔ تھپڑ کا درد منہ پہ نہیں روح پہ ہو رہا تھا۔ صفائی مکمل کی۔ اسد کھانا باہر سے لے کر آیا تھا، خود کھا کر سو گیا۔ جو بچا ہوا تھا تھوڑا سا، وہ کھانا مناہل نے کھایا اور بے بسی میں لیٹ گئی۔ صبح بنا بتائے اسد کام پہ چلا گیا۔ مناہل سوچ رہی تھی، اسد میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، ایسی لائف تو نہیں چاہی تھی نا میں نے۔ کچھ مہینے گزرے، فون آیا، باپ گزر گیا۔ اسد سے کہا، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، مجھے لے چلو گھر۔ اسد نے منہ بنا کر کہا، جانا ہے تو اکیلی جاؤ، میرے پاس ابھی بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ۔ اتنا دور کا سفر مناہل نہیں کر سکتی تھی، باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ بہت روئی تھی، باپ کو یاد کر کے بہت روئی، لیکن کیا کرتی، نصیبوں کی ماری تھی، خاموش تھی۔ خوبصورت تو بہت تھی لیکن نصیب بہت بدصورت تھے۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، ہر روز گالیاں دیتا اسد، ہر روز برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن اسد بہت بھوکا گھر آیا، مناہل کو تیز بخار تھا، کھانا اچھا نہ بن سکا، مرچیں تیز ہو گئی کھانے میں۔ اسد نے کھانا شروع کیا، اتنی مرچ ڈال دی کھانے میں، مناہل اپنا درد
छुपाते हुए बोली, खा ले, मुझसे ऐसा ही बनता है। असद ने बालों से पकड़ा, ये हराम के पैसे नहीं हैं। उसने बिला वजह बहुत मारा मनाहिल को। मनाहिल के रोने की आवाज बाहर जा रही थी। साथ वाले घर में एक लड़का वासिफ आया था। वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ था। उसने देखा साथ वाले घर से रोने की आवाज आ रही है। दरवाजे पे दस्तक दी। असद बड़ी बड़ी मूंछ रखी हुई दरवाजा खोला। सामने वासिफ खड़ा था। सर, आपके घर से किस लड़की की रोने की आवाज आ रही है? असद गुस्से से बोला, क्यों, तू ठेकेदार है इस घर का? जा, चला जा, दिमाग ना खराब कर। वासिफ को बहुत अजीब लगा इसका रवैया। असद लेट गया बेड पे। मनाहिल का जिस्म चोटों से भरा हुआ था। बुखार शदीद था। या अल्लाह, क्या गुनाह कर दिया मैंने, क्या गलती हो गई मुझसे। अपनी भाभी को एक दिन फोन किया, भाभी, असद मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मुझे मारता है, प्लीज भाई से बात करें, इसको समझाओ कोई। भाभी ने तंज करते हुए कहा, अरे बहन, अपने घर की प्रॉब्लम खुद देखो। तुम्हारा भाई खुद बहुत परेशान है। आजकल मर्द मारते तो हैं ही, बर्दाश्त कर तू। फोन बंद हो गया। कहाँ जाए, बाप मर गया, माँ है नहीं, कोई अल्लाह के सिवा मददगार भी नहीं है। असद का रोज का मामूल बन गया था। हर रोज किसी न किसी बहाने असद मनाहिल को मारता। मनाहिल की आदत बन गई थी अब मार खाना। वो मौत मांग रही थी, मरना चाहती थी। एक दिन मनाहिल बेहोश सी पड़ी थी, घर में भूखी थी, खाना नहीं खाया था। दरवाजे पे दस्तक हुई, लंगड़ाती हुई गई, दरवाजा खोला। सामने खूबसूरत सा लड़का वासिफ था। मुस्कुराकर कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मनाहिल बिना कुछ कहे अंदर चली गई। वासिफ उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। देखा मनाहिल का बहुत बुरा हाल था। उसकी आंखों में दर्द था। वो चीख चीख कर जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो इस जहन्नम से। मनाहिल प्यारी सी लड़की थी और असद एक देसी टाइप जाहिल सा। क्यों मारता है आपको ये बंदा? आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल करती? क्यों आप जुल्म सहती हैं? वासिफ ने सवाल किया। मनाहिल रोते हुए बोली, आप कौन हैं? मनाहिल रोते हुए बोली, आप कौन हैं? वासिफ ने अपना तारुफ करवाया, मैं वकील हूँ, मेरा नाम वासिफ है, मैं भी यही साथ वाले घर में आया हूँ किराए पे। मनाहिल रोते हुए बोली, किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ? मेरा कोई है नहीं, ना माँ ना बाप, भाई पूछते नहीं, उसने छोड़ दिया तो तलाक का दाग लेकर कहाँ जाऊंगी? वासिफ समझ रहा था मजबूरी मनाहिल की। वासिफ ने मनाहिल की आंखों में देखा, अच्छा आप परेशान ना हो, मैं निकाल लूंगा बहुत जल्द तुमको इस जहन्नुम से। ये कहकर वासिफ चला गया। रात को असद आया। आज तो असद शराब पीकर आया था। वही रूटीन में गालियां दी, खाना खाया और कहने लगा, चल मेरी टांगे दबा। सारी रात दबाती रही असद को। असद सुबह उठा, मेरे कपड़े प्रेस किए या नहीं? मनाहिल जल्दी से बोली, बस नाश्ता तैयार कर लूं फिर कर देती हूँ। असद ने गर्दन से पकड़ा मनाहिल को, सांस बंद कर दी मनाहिल की और कहा, तू मर जाए ना तो मेरी लाइफ बन जाए। मुश्किल से मनाहिल ने गर्दन छुड़ाई। असद तैयार हुआ, काम पे चला गया। मनाहिल दरवाजे पे देख रही थी, वो जैसे इंतजार कर रही थी वासिफ का। दस्तक हुई। मनाहिल दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। वासिफ हाथ में एक शावर पकड़ा घर में दाखिल हुआ। मनाहिल, जाओ शावर लेकर आओ। मनाहिल ने पूछा, लेकिन क्यों? वासिफ प्यार से कहने लगा, अरे जाओ तो। मनाहिल नहा कर आई, गीले बाल, बहुत प्यारी लग रही थी। वासिफ ने शापर से बिरयानी का डब्बा निकाला, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाते हैं। मनाहिल खाने लगी, इतनी मजे की बिरयानी होटल से लेकर आए हो? वासिफ मुस्कुराने लगा, जी नहीं, खुद बनाई मैंने। आप क्या समझती, वकील को खाना बनाना नहीं आता? मनाहिल बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। वासिफ के रूप में इसको जिंदगी नजर आने लगी। वासिफ बहुत सी बातें करता मनाहिल से। मनाहिल वासिफ को याद करते हुए असद के सब जुल्म सह जाती। दूसरे दिन वासिफ आया। मनाहिल, एक बात कहूँ? मनाहिल ने प्यार से कहा, हाँ वासिफ बोले। मुझसे शादी करोगी? मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। वासिफ, ना खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ। अगर मेरा जिस्म चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मुझसे खेलना ना। वासिफ ने मनाहिल के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मनाहिल, वासिफ गैरतमंद मर्द है, ऐसा कभी ना सोचना। वासिफ खेलने आया है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गांव जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। आऊंगा तो तुमको छुड़ा लूंगा इस इंसान से। मनाहिल का दिल बैठ सा गया। वासिफ, ना जाओ छोड़कर। वासिफ ने हाथ अपने हाथ में किया, अरे यकीन रखो कुछ नहीं होगा, 5-6 दिन में आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। माथे पे बोसा किया मनाहिल के। मनाहिल की आंखों से आंसू जारी थे। वासिफ को दरवाजे में खड़ी होकर जाते हुए देख रही थी। देखते देखते आंखों से ओझल हो गया वासिफ। रात हुई, असद घर आया, खाना
کھایا مناہل خاموش تھی۔ اسد نے گالی دی، چپ کیوں ہے؟ کون مر گیا تیرا؟ میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے، چل مجھے دبا۔ مناہل خاموش رہی، واصف کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گم تھی۔ اسد چائے پی رہا تھا، چائے کافی گرم تھی، جان بوجھ کر گرم چائے مناہل پہ گرا دی۔ مناہل کو آج درد محسوس نہ ہوا، اسے واصف کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلے دار نے اسد کو بتایا اس کی بیوی کا چکر تھا ساتھ والے گھر کے لڑکی کے ساتھ۔ اسد بے قابو ہو گیا، مناہل کو بہت مارا، اس نے اتنا مارا مناہل بے جان سی ہو گئی۔ اسد مار رہا تھا، مناہل اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ خون سے لت پت مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر کے باہر پھینک دیا، طلاق دے دی مناہل کو۔ مناہل گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخمی تھا، خیال واصف کا تھا۔ کسی نے اٹھا کر ہسپتال داخل کروا دیا۔ لاوارث تھی مناہل، کوئی اپنا نہ تھا، علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد واصف آیا، دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ واصف کو بتایا اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، طلاق دے کر چلا گیا۔ مناہل نفسیاتی ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی، چیخ چیخ کر روتی، پھر چھپ کر بیڈ کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ حالت بہت بری تھی، ڈاکٹرز نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاوارث مناہل موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مناہل کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں واصف وہاں آیا، دیکھا مناہل بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ مناہل نے واصف کو دیکھا، مسکرانے لگی، زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم دل کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ واصف دوڑتا ہوا مناہل کے پاس گیا، ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پہ رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ واصف ماتھا چوم کر حوصلہ دینے لگا، بس بس میری جان، بس میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا اب۔ مناہل واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، بس میری جان۔ مناہل کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا مناہل سے، بہت خیال رکھا مناہل کا، خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنوارتا، پارلر لے کر جاتا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناہل کے قدموں پہ لا رکھتا۔ مناہل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ مناہل حافظہ تھی، قرآن کی تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، بہت خوش تھی۔ مناہل دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ مناہل نے گفٹ کھولا، نئے گھر کی چابی تھی، اچھا ہمسفر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا اب مناہل کے پاس۔ مناہل کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، بہت خوش تھی، اب اسد کے کیے ہوئے ظلم بھول گئی۔ اسد ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، کوئی قبر پہ جا کر دعا کرنے والا بھی نہ تھا اسد کے لیے۔ یوں ایک ظلم کی داستان ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، شکریہ۔